السلام علیکم گائز. یہاں ہے تیسری ایپیسوڈ بنجارے کی. ہوپ یو لائک اٹ. تو لیٹس اسٹارٹ. کسوا کچھ بھی توقع کر سکتی تھی میرر سے، مگر یہ الفاظ، یہ اتنے گھٹیا الفاظ، یہ توقع وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی. اس کی آنکھیں ہر جذبات سے آ رہی تھیں اور پھر ایک دم ان میں ایک تاثر ابھرا. میررش، اگر ایک بار کبھی اور آپ نے میرے کردار کو نشانہ بنایا تو واللہ میری محبت مجھے میری عزت نفس سے بڑھ کر تو ہو سکتی ہے، مگر میرے کردار سے بڑھ کر نہیں. کسوا کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی اور سرد مہری محسوس کر کے عرش نے چونک کر سر اٹھایا. سبز آنکھوں کا تصادم تو ہوا، لیکن آج ان سبز آنکھوں کو، ان براؤن آنکھوں میں نمی کے ساتھ کچھ اور بھی نظر آیا. ہاں، آج پہلی بار کسوا کی آنکھوں میں میر عرش کے لیے سرد مہری آئی. عرش نے سختی سے لب بھینچے. دل میں ٹیس سی اٹھی، لیکن دماغ نے پھر دل پر قبضہ کر لیا. کسوا جھٹکے سے مڑی اور جانے لگی کہ قدم روک لیے. آخری بات میررش، میں بتا دیتی ہوں کہ تمہیں محبت تو ہوگی اور بڑی شدید ہوگی، اور میرا وعدہ ہے کہ میر کسوا حسن سے ہوگی. ان سبزی مائل آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اور کہا، اور وہ جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے چلی گئی. عرش کا دماغ سن ہو چکا تھا. کسوا کا لہجہ عام نہیں تھا. اس لہجے میں کبھی کسی نے کسوا کو بات کرتے نہیں سنا تھا. یہ حیرت انگیز تھا. اس کے لہجوں میں چٹانوں کی سی سختی تھی. عرش نے کرسی کو غصے کی شدت سے پاؤں مار کر گرایا. تمہیں محبت تو ہوگی اور بڑی شدید ہوگی، اور میر کسوا حسن سے ہوگی. الفاظ ایک بار پھر کانوں میں گونجے. ہو گئی. دل سے صدا آئی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تمام پرفیوم ہاتھ مار کر وہ گرا چکا تھا. یار تھک گئے؟ آئس نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا. تم تو صرف تھک گئے نا، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں، لیکن شکر ہے کہ سارا کام مکمل ہو گیا. حزام بھی اس کی تقلید میں اندر آیا. میں تو پہلے چائے پیوں گا اور پھر بڑی امی سے ملوں گا. ہاں صحیح ہے، میں بھی ذرا چینج کر لو، پھر امی اور بڑی امی سے ساتھ ہی ملنے چلیں گے. حزام بولتا ہوا اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا. 6 فٹ سے نکلتا قد، ڈارک براؤن آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اسے مزید جاذب نظر بناتے تھے. وہ چاہتا تھا اسے دیکھنا، مگر لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا. کمرے کے نزدیک آیا تو کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز پڑی. یہ آواز، اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا. حلیمہ بھی صحیح سے کرے نا، اب کچھ ہی دن میں آ جانا ہے ان لوگوں نے. ابھی لالا کے کمرے کی بھی صفائی کرنی ہے. زرکا کی آواز کانوں میں دوبارہ گونجی تو اس نے آنکھیں مول لیں. گویا اس کی آواز سے ملنے والے سکون کو روح تک محسوس کیا. جلدی کریں نا، زرکا کی عجلت بھری آواز ابھری. بی بی جی اب کام کر تو رہی ہوں، آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو آپ جا کر لیں. ملازمہ خفگی سے بولی. اب زرکا اسے کیا بتاتی کہ اگر وہ آ گیا ابھی تو زرکا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. حزام ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا. ہو گیا ہے بی بی جی، اب میں ذرا تھوڑا کام کر لوں، پھر آئس لالا کے کمرے کی صفائی کر دوں گی. اچھا ٹھیک ہے، جائیں. ملازمہ مڑی اور سامنے اس مغرور شخص کو دیکھا. السلام علیکم لالا. ملازمہ نے دانت نکالے تو حزام نے سنجیدگی سے اسے جانے کا اشارہ کیا. وہ فوراً 9-11 ہو گئی اور زرکا وہ تو سکتے میں آ گئی. لالا مطلب حزام آ گیا؟ زرکا جھٹکے سے مڑی. سامنے وہ بلیک شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ پہنے، ڈارک براؤن آنکھوں میں تپش لیا اس کو ہی دیکھ رہا تھا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ حزام نے آنکھیں اس تشیلات پر گاڑیں. زرکا کی آنکھیں اپنے بھائی جیسی گرین تھیں. زرکا کی سبز آنکھوں میں ایک الگ تاثر ابھرا. اس کے دماغ میں بولی پھٹ کی یاد ابھری. مجھے آپ سے محبت ہے زرکا. حزام کا آنچ دیتا لہجہ یاد آیا اور بدلے میں دیا جانے والا اپنا تھپڑ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تم سے 3 سال بڑی ہوں، زرکا نے سختی سے کہا تھا اس وقت. زرکا کیسی ہیں آپ؟ اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر دوبارہ پوچھا. وہ جو نہ جانے کس سوچ میں چلی گئی تھی ہوش میں آئی. ٹھیک ہوں، یقین جانیں 3 ہفتے بعد آپ کو دیکھ کر بڑا سکون میسر آیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑ گئی ہو. حزام نے آنکھوں میں محبت کا دیپ جلایا. خمار آلود آواز میں کہا. حزام میں 3 سال بڑی ہوں آپ سے، ایسی باتیں نہ کیا کریں. آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی جیسا آپ سوچتے ہیں. میں ایسا نہیں ہو سکتا، لوگ باتیں کریں. اس سے پہلے ابھی وہ مزید بولتی، اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا. دیکھیں زرکا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بڑی ہیں مجھ سے؟ اس نے آئینے میں نظر آتے عکس کو نظروں کے اثار میں لیا. دیکھیں زرکا، حزام نے ایک بار پھر پکارا تو زرکا نے آنکھیں اٹھائیں. اور یہ کیا؟ وہ دھک سے رہ گئی. ان کا جوڑ کس قدر مکمل لگ رہا تھا، اور واقعی وہ شخص کے آگے ایک چھوٹی سی گڑیا ہی معلوم ہوتی تھی. حزام بازو چھوڑ دیں، مجھے جانا ہے، زرکا نے آہستہ دھیمے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے جائیں، لیکن 2 کام کر کے جائیں. کیا؟ زرکا نے بے اختیار پوچھا. میرے کپڑے نکال دیں کبٹ سے اور آپ چائے بھجوا دینا. اس نے حکم سن کر زرکا کا منہ کھلا رہ گیا. انکار کر کے اس سربرہ شخص کا دماغ مزید نہیں گھما سکتی تھی، ورنہ کیا پتہ چھت سے دھکا مار کر نیچے پھینک دیتا. جی اچھا، دانت پیس کر کہا اور جلدی اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے. اور ہاں، چائے خود لے کر آنا. حزام نے شرارتی لہجے میں کہا تھا. پتہ تھا وہ کبھی نہیں آئے گی اور اس کے کمرے کے پاس تو اب تب تک نہیں بھٹکے گی جب تک وہ چلا نہیں جاتا. پھر بھی بس بول دیا. جی. دانت پیس کر زبردستی مسکراہٹ سجائے کمرے سے نکل گئی. اپنے پیچھے حزام کا ہلکا سا کہکا کانوں میں گونجا. اطراف کا جائزہ لے کر ایک متاثر کن نظر ہر چیز پر
اور واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ آنکھیں مودے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آنکھیں مخصوص خوشبو سے جھٹکے سے کھولیں، اور وہ جو اپنے ہی دھیان میں چلی آ رہی تھی اپنے سامنے اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آئس نے اسے اپنی بلیک آنکھوں کے حصار میں لیا۔ سرتاج کو سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے کیا؟ آئس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں نہیں، وہ پلوشا نے ہڑبڑا کر جواب دیا، مطلب ہے السلام علیکم۔ ایک ہی سانس میں اس کا جواب سن کر آئس نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ اوہو مسز ٹوبی، مجھے دیکھ کر آپ کی ہوائیاں کیوں اڑ جاتی ہیں؟ آئس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کیا میں جن ہوں؟ ہاں نہیں، میرا مطلب نہیں ہو۔ پلوشا کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑنے لگا تھا اور اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں پر میرائس دل ہارنے لگا تھا۔ نہ کرو یار مسز ٹوبی، اگر بات بات پر اتنا بلش کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا، بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ پلوشا نے ہڑبڑا کر آنکھیں اٹھائیں تو اس کی بلیک آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ آئس نہ کیا کریں ایسے، پلوشا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مسز ٹوبی، جیسا آپ کا حکم۔ آئس نے ہنس کر کہا۔ اچھا چائے تو پلا دیں، عرصہ ہوا آپ کے ہاتھ کی چائے پیے ہوئے، آئس نے گہری مسکراہٹ سمیت کہا، اور پلوشا وہ فوراً سر ہلا کر 9-11 ہو گئی۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر آئس بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیا بنے گا آئس تیرا؟ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے تو محترمہ نے بے ہوش ہی ہو جانا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کرنے لگا کہ السلام علیکم آئس لالا۔ زرکا نے نیچے آ کر جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، کیسی ہو؟ کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ بہت اچھی، وہ مسکرائی۔ شاباش، آئس نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زرکا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی تو وہاں پر پلوشا کو شاباش، آئس نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زرکا مسکراتے ہوئے کچن میں گئی تو وہاں پر پلوشا کو بھی دیکھا جو کہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اوہو، باہر آئس لالا اور اندر پلوشا، واہ جی، مطلب ملاقات ہو گئی؟ زرکا نے شرارتی مسکراہٹ سمیت کہا۔ چپ پاگل، پلوشا نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ ہاں بھئی، لہجہ تو سخت کر لیا، اب چہرے کے رنگ چھپاؤ تو میں مانوں، زرکا نے پھر مسکراتے ہوئے کہا تو پلوشا نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، چائے لے کر باہر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا قہقہ کانوں میں گونجا۔ پلوشا کے جاتے ہی زرکا نے منہ بسورا۔ اب سرکار کو چائے دو، زرکا نے دل میں سوچا اور بچی ہوئی چائے میں مزید دودھ ڈال کر اچھی سی چائے بنائی۔ حلیمہ بھی ادھر آئیں اور اسے نہ کاظم کے ساتھ والے کمرے میں حزام کو دے آئیں۔ زرکا نے ساتھ لوازمات بھی رکھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سو ہیئرز دا ایپیسوڈ اینڈ یار لائک کیا کرو۔ اب ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔